Subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ سورہ قلم کی ان آیتوں پر بیان چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی اسی پر بیان ہوا تھا کہ کچھ لوگ تو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں کہ آخرت بھی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں لیکن خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ جیسے ہم یہاں اچھے تو وہاں بھی اچھے، اور کچھ ایسے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو بڑے ہیں جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ ہمیں وہاں بخشوا دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہمیں بخشوا دیں گے۔ اس پر بات شروع ہوئی تھی کہ یہ جو اندھی عقیدت ہے، اندھی، یہ آج بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شکل دیکھ کے کسی کی عقیدت، دو چار نعرے دیکھ کے پبلک پیچھے چل پڑتی ہے۔ دو چار اچھے کام دنیا میں ہر آدمی کر لیتا ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو بھی دو چار اچھے نعرے لگائے، ایسی عقیدت ہمارے پاس نیک اور برے ہونے کا جو معیار ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی نا اس پر کہ بزرگی کا جو معیار ہے نا، بزرگ کبھی بھی نارمل لوگوں سے ہٹ کر بولو بھائی نہیں ہوتا۔ بزرگ وہی ہوتے ہیں جو نارمل جیسے عام انسان ہیں، کیونکہ اللہ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمایا لوگوں کی وہ فطرت ہے، نیچر ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو جو نیچر کے جتنے قریب ہوگا وہ اتنا بڑا بزرگ ہوگا۔ اب دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ہر مخلوق کی ایک نیچر ہوتی ہے نا، فطرت ہوتی ہے، خوب اچھی طرح سمجھیں اس کو، کھوپڑی میں بٹھائیں۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس زمانے میں، خاص طور پر دینداروں میں۔ جتنا نارمل لائف کے قریب ہوگا اتنا بزرگ کم سمجھیں گے اس کو، جتنا سیٹنگ آؤٹ ہوگی نا اوپر کی اور روٹین بھی آؤٹ ہوگی اتنا بڑا کیا ہے؟ پہنچا ہوا۔ تو ہر مخلوق کی ایک نیچر ہوتی ہے، شیر کی اپنی نیچر ہے، گھوڑے کی اپنی ایک نیچر ہے، بلیوں کی اپنی ایک نیچر ہے، کبوتروں کی اپنی ایک بولو نا نیچر ہے، ہر مخلوق کی ہے نا، تو انسانوں کی بھی اپنی ایک نیچر ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ جنگل میں گئے، شیر دیکھنے کا شوق ہے آپ کو، تو شیر اپنی اصل حالت میں دیکھنے کا شوق ہے نا۔ آپ نے دیکھا کہ شیر جو ہے جنگل میں صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ صوفے پہ، آئس کریم کھا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ آئس کریم۔ آپ نے کہا یہ بہت بڑا بزرگ ہے شیروں کا، یہ شیروں کا بہت پہنچا ہوا بولو بزرگ ہے۔ یہ تو بھائی شیر تو صوفوں پہ ویسے بھی پسند نہیں ہے شیر کو، تو پہاڑوں میں کچھاروں میں، وہ میری نظم ہے نا، نکل کر شیر کب ناکام لوٹا ہے کچھاروں میں۔ شیر کی کچھار ہوتی ہے، جو اس کا غار ہوتا ہے نا، وہاں سے نکلتا ہے، شکار تلاش کرتا ہے، پھر واپسی پہ ناکام نہیں لوٹتا۔
تو آپ نے دیکھا کہ جی گدے پہ بیٹھا ہوا ہے شیر, آئس کریم کھا رہا ہے. اب بتاؤ کتنی بڑی حماقت کہ آپ نے اس شیر کو ان حرکتوں کی وجہ سے کیا سمجھا, یہ شیروں کا ولی اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ شیروں کا ولی اللہ. او بھائی یہ تو شیر ہی نہیں ہے, ولی اللہ ہونا تو دور کی بات ہے. اس کا تو دماغی علاج کراؤ, اس کی اوپر کی سیٹنگ, اس شیر کی اوپر کی سیٹنگ, اس کے اندر دماغ بندر کا لگا دیا کسی نے لا کے تبھی عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے. یا تو یہ شیر نہیں ہے, یا پھر شیر ہے مگر اوپر کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. تو یہ بزرگ نہیں ہے, یہ تو نارمل شیر بھی نہیں ہے. بزرگ کے لیے پہلے تو نارمل انسانوں کی فہرست میں داخل ہونا, پھر اس میں کمال پیدا کرے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, کھوپڑی میں بار 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 کئی سالوں سے یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور بھی علماء کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف بزرگی کا جو معیار ہے وہ گناہوں سے بچنا اور فرائض و واجبات کو پورا کرنا, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اعتدال اس امت کی جو سب سے بڑی صفت اللہ نے بیان کی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو معتدل امت بنایا. کسی بھی چیز میں افراط و تفریط کا شکار یہ امت نہیں ہوتی. بیلنس ہر چیز میں کیا ہے, بولو بیلنس. کوئی بھی تھوڑا سا کنٹرول سے باہر ہے نا, سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. اب آپ دیکھو نا, ہر آدمی کو آپ جب دیکھو گے نا جس تنظیم میں ہے تو اس سے اچھی دنیا میں کوئی تنظیم ہے ہی نہیں. کسی بزرگ سے تعلق ہے تو اس بزرگ سے اچھے اس پوری کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اور بھی بہت ساری چیزوں میں, کچھ چیزوں کو معیار بنایا ہوا ہے دیندار ہونے کا, تو بس یہی معیار ہے, اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے. عشق مصطفیٰ کے الگ معیار ہیں اور بزرگوں کے عشق کے الگ معیار ہیں, پیغمبروں کے عشق کے الگ معیار. تو اعتدال کیا ہے؟ اعتدال اس امت کی جو سب سے بڑی صفت ہے نا, وہ کیا بتائی قرآن نے؟ اعتدال. یہ اعتدال مارکیٹ میں آپ کو شارٹ نظر آئے گا. بنیادی طور پر جو اعتدال کی تعریف ہے نا, دیکھو جب بھی انسان کی بات آتی ہے نا تو انسان کا جو سب سے ممتاز وصف ہے جو دوسروں سے اس کو جدا کرتا ہے وہ ہے انسان کی کھوپڑی. کیا خیال ہے؟ جو عقل اللہ نے انسان کو دی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی. یہ چیز آپ کو دوسرے جانوروں سے اور مخلوق سے ممتاز کرتی ہے. اور یاد رکھو جسے جو خاص صفت دی ہو نا, سب سے پہلے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس صفت میں اعتدال سے کام لے. مثال کے طور پر ایک کراٹے والا آدمی ہے جس نے کراٹے سیکھے, اب دنیا اسے جانتی ہے یار یہ جوڈو کراٹے کا ماسٹر ہے, تو ہر آدمی اسے اچھی نگاہوں سے اس وقت دیکھے گا جب وہ اپنی اس کراٹے کی جو صفت ہے, یہ جو وصف ہے, یہ جو کوالٹی ہے, اس میں بے اعتدالی کا شکار نہ ہو. کیا مطلب بے اعتدالی؟ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دے. اب کراٹے کا ماسٹر بن گیا تو جو مل رہا ہے اس کو پکڑ کے کوٹ دیتا ہے کہ جی مجھے چونکہ کراٹے آتے ہیں, 25-30 کے روزانہ ہڈیاں توڑ دیتا ہے کہ مجھے کیا آتا ہے, کراٹے آتے ہیں, لہذا میں تو توڑوں گا کیونکہ مجھے توڑنا, بولو نا کیا ہو گیا, مجھے کیونکہ ہڈیاں توڑنا آتی ہیں. صبح شام جو ملا کٹا, کب کسی کی بازو پہ مارا, کسی کی ادھر مارا, 25-30 کو لٹا دیا اسے. لوگ کہیں گے نا پاگل ہو گیا ہے, دماغ خراب ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک انتہا تو یہ ہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیے. دوسری انتہا یہ کہ تم یار کراٹے ماسٹر ہو, تمہیں تو ایوارڈ ملے ہیں پوری دنیا میں, تم مشہور اسی حوالے سے ہو, مگر آج تک تمہیں کسی سے لڑتے ہوئے
نہیں دیکھا. جہاں کوئی سچی مچی کی لڑائی بھی ہوتی ہے سب سے پہلے تم بھاگتے ہو. یعنی واقعی کوئی ظالم بھی ہوتا ہے نا تو آج تک تمہاری کک کسی ظالم پر بھی نہیں پڑی. کوئی بھی تم سے آئے موبائل چھین لے تم پکڑا دیتے ہو, چاہے اس کے ہاتھ میں اسلحہ نہ بھی ہو. کوئی بھی آئے گا آپ سے جس طرح سے بھی بات کرے آپ اسے کچھ بھی نہیں کہتے. تو بھائی اس سے اچھا تو وہ لنگڑا لولا آدمی اچھا ہے جو بیساکھیوں سے چلتا ہے, وہ بھی کچھ نہیں کہتا اور آپ بھی کچھ نہیں کہتے. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ہمارے ایک رشتہ دار ہیں امریکہ میں, وہ امریکہ میں تھے تو ان کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی تھی نا, سائنس کا پرابلم ہو جاتا ہے نا, تو وہ ہاسپٹل گئے. وہیں امریکہ میں ہی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا. ناک کی ہڈی بڑھتی ہے نا, ڈاکٹر آپریشن کرتے, ENT اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا چلو بھائی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپریشن ہوگا تو پھر ہوگا. تو وہ ڈاکٹر نے بہت سارے ڈاکومنٹ دے دیے کہ اس پہ آپ سائن کر لیں اور کل لیٹ جائیں آ کے نا. عام طور پہ مریض لوگ پڑھتے نہیں ہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے, بس ڈاکٹر جہاں جہاں سائن کروا لے لوگ کر دیتے ہیں. انہوں نے آ کے پورے ڈاکومنٹ پڑھ لیے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپریشن کے بعد ڈاکٹر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کا جو سائنس کا پرابلم ہے یہ حل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کوئی انفیکشن ہو گیا تو بھی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. کوئی الرجی ہو گئی, مستقل زکام کی بیماری لاحق ہو گئی, ہم اس کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں. تو کوئی جتنی بھی ممکنہ بیماریاں تھیں نا, ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. انہوں نے سارے ڈاکومنٹ پڑھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب میں کسی قصائی سے کٹوا لیتا ہوں اپنی ناک, کیونکہ وہ بھی ان میں سے کسی چیز کا ذمہ دار. بولو بھائی, بھائی کاٹنا ہی ہے نا. تو ڈاکٹر میں اور قصائی میں یہی تو فرق ہوتا ہے. بھائی تم ذمہ داری تو لو. بلیڈنگ ہونا شروع ہوئی, بند نہیں ہوئی تو بھی ذمہ دار نہیں ہے. ایک دفعہ ایک ناک کی ہڈی کے ایک صاحب نے آپریشن کروایا, بلیڈنگ ہوئی, اتنی ہوئی کہ وہ بےچارے مر ہی گئے. وہ انا للہ ہی ہو گیا اس کا. تو انہوں نے کہا ابھی بھی وہ الحمدللہ زندہ ہیں اور یہ ان کا واقعہ بھی 25-30 سال تو ہو گئے. انہوں نے پھر آپریشن نہیں کروایا, ابھی تک چل رہے ہیں الحمدللہ. تو وہ ڈاکٹر سے کہنے لگے کہ میں پھر کسی قصائی سے نہ کٹوا لوں ناک, بھائی وہ بھی چاپڑ لے کے کاٹ دے گا, ذمہ دار وہ بھی نہیں ہے. تو آپ میں اور ڈاکٹر قصائی میں کوئی فرق ہے تو بتائیں ہمیں. تو بات یہی ہے کہ ایک آدمی نے کراٹے سیکھے, ماسٹر ہے, بلیک بیلٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا القابات لگے ہوئے ہیں, لیکن جہاں لڑنا بھی ہوتا ہے تو وہاں نہیں لڑتا. تو لوگ کہتے ہیں بھائی تجھ میں اور ایک بیساکھی سے چلنے والے معذور شخص میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ بھی بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ تو جسے بھی اللہ نے جو کوالٹی دی ہے نا, جو صفت دی ہے, کسی کو اللہ نے علم میں دوسروں سے ممتاز کیا. اب علم میں بے اعتدالی یہ ہے کہ آپ خام خامے اپنی علم کی دھاک یوٹیوب پہ آگے بٹھاتے رہیں اور لوگوں کو نیچا دکھاتے رہیں کہ وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, کیڑے نکالتے رہیں بیٹھ کے صبح شام. یہ ایسا ہی ہے جیسے کراٹے کا علم آ گیا اور کراٹے سیکھ لی اور صبح شام لوگوں کی ہڈیاں توڑنے کے علاوہ کوئی کام ان محترم کا ہے ہی نہیں. اور بے اعتدالی علم میں یہ ہے کہ جہاں بولنا چاہیے, جہاں لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے, وہاں بھی آپ گائیڈ نہیں کر رہے, تو یہ بے اعتدالی ہے. تو جس کو بھی اللہ نے جو کوالٹی دی ہوتی ہے, لوگوں سے ممتاز بنایا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اللہ کا بھی, فطرت کا بھی, لوگوں کا بھی مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس معاملے میں اعتدال کے راستے پر ہے یا نہیں ہے. اگر اعتدال کے راستے پر ہے, ہٹو بچوں, بہترین ہو گیا. نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بے وقوف ہے, احمق ہے, غلط آدمی ہے یہ. تو بالکل اسی طرح یاد رکھو کہ انسان جو ہے نا, انسان, یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں, اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے یہ بات. بہت ساری گمراہیوں کا حل اس میں ہے. انسان جو دوسری مخلوق پر ممتاز ہے نا, وہ کراٹے کی وجہ سے نہیں ہے, یا کہ جم جاتا ہے, یہ باڈی اچھی ہے. باڈی تو میرے بھائی بیل کی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ جبڑے جو ہے نا, جبڑے یہ مگرمچھ کے ہم سے زیادہ اچھے. اگر آپ کہتے ہو میں جمناسٹک کی طرح چھلانگے مارتا ہوں, یوں کرتا ہوں میں, یہ تو پھر بندر یہ کام ہم سے بھی زیادہ اچھا کر لیتا ہے. لنگور کو دیکھو
کیسے لٹکتا رہے گا نا, ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کتنی بھی محنت کر لیں, لنگور نہیں بن سکتے ہم, اور اللہ بنائے بھی نہیں ہم میں سے کسی کو. تو وہ لنگور سے ایک چھوٹا سا چٹکلا یاد آ جاتا ہے, وہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن وہ بس ہمارے حضرت سے محبت ہے نا, تو جب بھی تذکرہ آتا ہے تو حضرت کا کوئی نہ کوئی واقعہ. وہ حضرت فرماتے تھے میرے بڑے بھائی کے پاس ایک شخص آیا, اس کو وہم کی بیماری ہو گئی تھی کہ میں بندر بن گیا ہوں. کہتے نہیں کتنے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا چکا تھا, یار مجھے شبہ ہو گیا میں بندر ہوں, میں بندر ہوں. بہت ایک ڈاکٹر کے پاس گیا نا کہ میں بندر ہوں, تو ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے اترو گے تو بتاؤں گا نا کہ علاج کروں گا میں, اوپر سے تو نیچے آؤ. تو وہ تو ہمارے حضرت کے پاس آیا, حضرت کے بڑے بھائی کے پاس, کہ مجھے پتہ نہیں شبہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہاتھ لگا کے دیکھ لیا کرو دم ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے بعد وہ الحمدللہ کسی اور کے پاس کبھی بھی نہیں گیا, کسی کے پاس بھی نہیں گیا, اس کو یہ وہم دور ہو گیا. تو چھلانگیں مارنا جمناسٹک کی, جیسے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جمناسٹک والے, ٹھیک ہے کرتے ہیں, بہت کوالٹی ہے یار, گھوم جاتے ہو, لیکن بندر کی طرح بولو نہیں ہو سکتا. تو انسان کو جو اللہ نے ممتاز بنایا, جو سب سے الگ تھلگ بنایا, وہ کس چیز میں؟ عقل میں. اس جیسی ذہانت اور عقل اللہ نے کسی کو بولو نہیں دی ہے, ایسی کھوپڑی اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے. اس چیز میں انسان ممتاز ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو کوالٹی جس کو دی جاتی ہے نا, لوگوں کا بھی مطالبہ ہوتا ہے, فطرت کا بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں کیا کرے, اعتدال سے کام لے. اگر وہ اس میں اعتدال سے کام نہیں لے رہا تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کوالٹی, یہ صفت اس سے چھن جانی چاہیے, یہ اس کے لائق نہیں ہے, یہ غلط آدمی کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی ہے. تو بالکل اسی طرح یاد رکھو, انسان کو تو اللہ نے ممتاز ہی عقل کی وجہ سے کیا ہے. تو اس سے سب سے پہلا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ عقل استعمال کرنے میں اعتدال کے راستے کو نہ چھوڑے. عقل کا غیر ضروری استعمال یہ بھی غلط, اور جہاں عقل استعمال کرنی ہے وہاں بھی نہیں کر رہا, یہ بھی غلط. جیسے ایک آدمی کو کراٹے آتے ہیں نا, وہ جہاں نہیں استعمال کرنا ہڈیاں توڑ رہا ہے بلا وجہ, یہ بھی غلط ہے. اور بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, تو یہ بھی کیا ہے, غلط ہے نا. تو ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے, جو ملحد لوگ ہیں نا, جو منکر ہیں, جو لبرل لوگ ہیں, یہ عقل کا استعمال وہاں بھی کرتے ہیں جہاں عقل کی رسائی ہے نہیں, یہ غیر ضروری استعمال کرنے. یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر سمجھتے ہیں, اتنا ذہین سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر مسئلہ ہماری عقل حل کر دے گی, ہماری عقل کے پاس ہر بات کا جواب ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. لا محدود صلاحیتیں اللہ نے کسی کی پیدا نہیں کی ہیں, ہر چیز عقل بتا نہیں سکتی. اور جو ہمارے دیندار لوگ ہیں ان میں ایک ایسا فالٹ پیدا ہو جاتا ہے, سب میں نہیں, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جہاں کھوپڑی استعمال کرنی بھی چاہیے یہ وہاں بھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے. کہتے ہیں حضرت جی نے منع کیا, یہاں حضرت جی نے, بولو بھائی, منع کیا. عقیدت ہو گئی ہے تو اب حضرت جی پھینکتے رہیں جلسے میں بیٹھ کے, بیان میں پھینکتے رہیں بیٹھ کے, لپیٹتے رہو بیٹھ کے. بس وہ واقعہ سنایا تھا نا لپیٹنے والا, وہ بھائی پرانا ہو گیا, چھوڑو, اب بار بار واقعات بہت آ جاتے ہیں پھر. تو حضرت جی نے چونکہ ارشاد فرمایا, کتنی غلط بات کر رہے ہوں, پیر و مرشد نے کہہ دیا یہ, تو بس پیر و مرشد تو غلط ہو نہیں سکتے. نماز نہیں پڑھ رہے وہ پیر و مرشد, پیر و مرشد کی داڑھی نہیں ہے ماشاءاللہ, لیکن عشق رسول میں ایک نمبر تولا جا رہا ہے جناب, سونے اور چاندی میں, حالانکہ داڑھی نہیں ہے. تو بھائی اگر نبی سے اتنا عشق ہے تو داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے یار؟ داڑھی نہیں رکھیں گے. وہ مائیکل جیکسن زیادہ اچھا لگتا ہے ان کو دیکھنے میں یار, تھوڑا سا بننا ویسے ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی برا آدمی ہے یا اس کے دل میں پیغمبر سے نفرت ہے, معاذ اللہ, یہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ نے بھی تو کتنے اونچے مقامات پہ پہنچا دیا نا. بھائی تھوڑا سا نیچے لے آؤ. نعت خوانوں کو دیکھو آپ, بہت سارے نعت خوان صبح و شام نبی کی یاد میں پڑھ پڑھ کے آنسوؤں سے رو رہے ہیں. او بھائی اتنا رونے کی ٹینشن کی ضرورت نہیں, اپنے عمل کو ٹھیک کر لو.
پیسے جو آپ نے لیے ہوئے واپس کر دو. وسیم بھائی سے جو پیسے لیے ہوئے وہ کیا کر دو, واپس. وہ نہیں کرے گا واپس. سب نعت خوان نہیں بھائی, کسی پہ کوئی متعین شخص مراد نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھے ہیں. او بھائی تو قرضہ واپس کر یار, کب سے لے کے بیٹھا ہوا ہے, پیسے دے میرے. نہ پروگرام میں جانا ہے, نعتیں رسول مقبول پڑھنی اور روئے گا وہاں جا کے. مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ میں الحمدللہ ایسے آنسوؤں سے کبھی بھی الحمدللہ پہلے بھی کبھی متاثر نہیں ہوا تھا, اب بھی نہیں ہوتا. ایک صاحب تھے فجر کی نماز میں 15 دن مارکیٹ سے شارٹ رہتے تھے. وہ تھے بہت بڑے بزرگ, یا تو چلو کوئی شرعی عذر ہونا, لیکن وہ نہیں ہوتے تھے, آتے ہی نہیں تھے نا. اب خلیفہ بھی تھے, وہ بزرگ بھی تھے. تو ایک نمازی چمٹ گیا ان کو یار ایک دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, یہ فجر کی نماز جیسے دوسرے مسلمانوں پر ہے, آپ پر بھی تو ہے نا. ہر مسجد میں نا ایک ٹینشن لازمی یاد رکھو ہوتی ہے امام کے لیے. وہ امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ انسان کا بچہ بن کے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ہر مسجد میں اللہ نے ایک ٹینشن کم از کم پیدا کی ہوتی ہے, اور وہ صحیح ہوتی ہے صحت کے لیے, سب وہ ضروری ہوتی ہے. تو وہ چپک گئے کہ بھائی یا تو کوئی بیماری ہے, تو یہ بول تو ہم تھوڑی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری, بس بتا دو یار کوئی شرعی عذر ہے, ہم فرض کر لیں گے, کچھ تو بولو. نہیں تو یہ بیوقوف ہیں جو اتنے لوگ ہیں یہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں. وہی ہے نا, ایک دیہاتی کا بیل آ گیا مسجد میں, امام صاحب نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا. تو دیہاتی کہنے لگا امام صاحب بے زبان جانور ہے, بے عقل ہے, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں, بلا وجہ اس کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے. تو وہ جو پیچھے پڑ گئے وہ مقتدی صاحب کہ آتے کیوں, نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی. تو وہ صاحب کہنے لگے میں تمہارے خلاف الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کروں گا رات کو اٹھ کے نا نمازی سے. تو وہ نمازی کا کانفیڈنس مجھے پسند آیا. وہ نمازی کہنے لگا میں نے کہا الٹے لٹک کے بھی کرو, مجھ پہ نہیں لگے گی بد دعا. ان چیزوں سے میں متاثر, بولو بھائی نہیں, نماز پڑھو نماز. تو عمل دیکھو, اگر کوئی غلطی بھی ہے نا تو اللہ نے بڑے آپشن رکھے ہیں بھائی, سدھرنے کی کوشش کر لو, توبہ کر لو. لیکن غلطی کو نہ غلطی مانا جا رہا ہے, نہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیبل ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیبل لگ گیا بس نیک آدمی کا, یہ چپکا رہے گا قیامت تک آپ کے ساتھ. بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ وضو کے بغیر وضو نہیں آتی تھی اس کو نا, تو مسجد کے امام نے بی بی تمیزہ کو کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے وضو کرنا نہیں آتا. تو امام صاحب نے اپنے سامنے اس کو وضو کرایا اور نماز پڑھائی. اس نے کہا زبردست. امام صاحب نے کہا میں سفر میں جا رہا ہوں, واپسی پہ تجھ سے پھر پوچھوں گا نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. امام صاحب آئے 8-10 سال کے بعد, اس دوران بی بی تمیزہ کی شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے ماشاء اللہ. امام صاحب نے کہا ہاں بھائی نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ 10 سال میں سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں. انہوں نے کہا وضو؟ کہہ رہے وضو تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو شادی بھی ہو گئی اور 10 بچے بھی ہو گئے نہیں ٹوٹا, تو ایسے ہی بعض لوگوں کا تقویٰ کچھ بھی ہو جائے وہ ٹوٹتا نہیں ہے, چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, ان کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. وہ عشق رسول پھر بھی رہے گا ان میں, انسٹال ہو گئے سافٹ ویئر عشق رسول کے. تو جو کرنے کا کام ہے میرے بھائی وہ کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑا عمل کر لو پابندی کے ساتھ, فرائض واجبات پورے کر لو, اللہ آپ سے زیادہ کا سوال نہیں کرے گا. موٹے موٹے حکام, اور اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کرو اللہ کے سامنے, چھوڑنے کی کوشش کرو اس کو. ٹریک تو صحیح کرو نا, آدمی صحیح ٹریک پہ آ جائے, اس کو پتا تو چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ٹریک ہی صحیح نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لبرل لوگ ہیں نا مذہب مخالف, وہ عقل کا استعمال جہاں نہیں کرنا وہاں بھی کرتے ہیں. جیسے بہت سے سائنسدان بھی یہ کر رہے ہیں. تو وہ مشہور سائنٹسٹ ہے نا, تو وہ اس کی کوئی میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس کی لائف پہ کسی نے بنائی. تو اس نے کہا یہ جو کائنات ہے نا, یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ کسی ایک قوت کے تحت چل رہی ہے, لیکن وہ قوت خدا نہیں ہے. وہ قوت کیا؟ خدا نہیں ہے. تو بھائی پھر یہ کیا ہے؟ یہ خدا نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ عقل کا غیر ضروری استعمال.
ہر چیز کو کوشش کرنا کہ کوئی لاجک سے کوئی نہ کچھ نہ کوئی لاجک نکالو, چاہے لاجک بن نہ بھی رہی ہو. بھائی مان لو کہ یار یہ اتنے پیغمبر جو دنیا میں آئے, اتنی کتابیں جو آئیں, خدا نے جو آج بھی دنیا کی اکثریت پیغمبروں کو مانتی ہے, تو یہ سارے غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں. مان لو نہیں جی, میری 2 اور 2 4 کی طرح جب تک میری سمجھ میں نہیں آئے گا میں تسلیم نہیں کروں گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو یہ جو میں آج اس پہ الحاد پہ زیادہ نہیں بات کروں گا, تو بہت دفعہ ہو چکی ہے. جو ارتقاء ہے نا, ایوولوشن جسے کہتے ہیں, کہ وہ ترقی کرتے 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 تھوڑی سی کھوپڑی انسان استعمال کرے کہ یار اگر ایک چیز ترقی کرتے کرتے انسان بن گئی, فرض کر لو, تو اب وہ انسان سے بچہ کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ ترقی سے کیسے ہو گیا؟ میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا ارتقاء سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. یہ کیسے؟ دیکھو ایک چیز ترقی کرتے کرتے چلو وہاں تک پہنچ گئی, وہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے نا. وہ نسل کیسے بڑھا رہی ہے؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں عین اسی ٹائم پہ کیوں پیدا ہو رہا ہے دودھ؟ اور ایسا خاندانی دودھ پیدا ہو رہا ہے جو بچے کے لیے انتہائی مفید, اور پھر دودھ کے ساتھ ماں میں ممتا بھی پیدا ہو رہی ہے. بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھی سیکھ کے آ رہا ہے. یہ کیا اتفاق سے خود بخود ہو گیا؟ تو یہ ہے عقل پرست لوگ. یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز عقل سے, یعنی عقل فیصلہ کر دے گی, اور کوئی نہ کوئی سائنسدان لاجک تلاش کر لیں گے کیسے پیدا ہوا. قیامت آ جائے گی, مگر خدا کی قسم خدا کا اعتراف کیے بغیر ان میں سے کسی سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے بہرحال انہوں نے نکالنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. لہذا کتنی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی تو عقل استعمال کر رہے ہیں لیکن باتیں ساری تیری عقل کے خلاف جا رہی ہیں, ساری عقل کے خلاف باتیں جا رہی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے یار؟ ایک خربوزے کو دیکھو, میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, ایک جنگل میں آپ جاؤ, ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کو جادو دکھاتا ہوں, کوئی میجک آپ نے کبھی خربوزہ نہیں دیکھا اور خربوزہ بننے کا عمل نہیں دیکھا, کہہ رہا میں آپ کو جادو دکھاؤں گا. جادو کیا؟ اس نے ایک چھوٹا سا دانہ لے کے زمین میں ڈالا, کہہ رہا بھی دیکھو میرا جادو شروع ہوتا ہے. اس میں پانی ڈالا, ایک بیل نکلنا شروع. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ نے کبھی یہ بیل پودے خربوزے دیکھے نہیں تھے, آپ حیران ہو گئے نا بھائی یہ کیا نکل رہا ہے یار, تو بالکل ایک الگ سی چیز نکل رہی ہے. ممکن ہے وہ آپ کو بیوقوف بنائے, بولے یہ نظریہ ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ ارتقاء ہے کہ بیج جو ہے نا یہ کروڑوں سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا بیج بن گیا, جب سے زمین میں ڈالو تو کیا اس سے پودا نکلتا ہے. آپ نے کہا شاید ہوگا بھائی, ہو سکتا ہے اتفاق سے ایسا کوئی چیز ایجاد ہو گئی ہو. اب کیا ہو رہا ہے جی, وہ بیل بڑھتے 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 اس میں پھول پیدا ہونا شروع. کہ یار یہ کیا یار, یہ بیج سے یہ لال گلابی پھول کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہا یار یہ اب خدا کو تو نہیں ماننا نا آپ نے, تو اب آپ نے کہا یار اب کھوپڑی کا غیر ضروری استعمال. یہ کھوپڑی کا, بھائی یہاں کھوپڑی عاجز ہے, کھوپڑی کہہ دے کہ یار مجھ سے بھی اوپر کوئی ہے جو یہ کام کر رہا ہے, بس اتنا فنٹر بننے کی کوشش کہ نہیں جی اس کی لاجک تلاش کرنی ہے یار, یہ اصل میں وہ اتفاق سے ایسا ہوا تھا, یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا. تو ایسے بیج وجود میں آ گئے کہ جب وہ بیل نکلے گی تو تھوڑے دنوں میں ان میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ پھول. اب پھول جب پیدا ہوا تو وہ تتلیوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے, جس سے نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہو رہا ہے. جب نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہو رہا ہے تو آپ کی کھوپڑی میں یہ بات آئے گی کہ یار یہ اتفاق سے اس بیج جو ہم نے زمین میں ڈالا تھا اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ایک ٹائم کے بعد جا کے اس کو پھول پیدا کرنا ہے اور تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے. آئے گا نا کھوپڑی میں. آپ نے اس فنٹر سے پوچھا, آپ نے کہا یار کوئی سائنسدان بیٹھا ہوا تھا, آپ نے اس سے پوچھا یار یہ جو پھول ہے یہ اس بیج کو کیسے پتا چل گیا یار کہ یہ اتنے عرصے کے بعد جا کے کیا کرنا ہے؟ پھول پیدا کرنا ہے, تاکہ تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں اور پرندے اور وہ جو کیڑے مکوڑے اس کی طرف مائل ہوں. کہے گا یار بس ہو گیا, اربوں خربوں سال میں ہو گیا ایسا. یہ لاجک ہے, اس کی بھی کوئی لاجک ہے, ہو گیا. اب کیا ہوا ہے کہ تھوڑے دنوں میں وہ پھول گرتا ہے اور وہ جو نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہوا تھا اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کچا سا پھل پیدا, نیچے پھل پیدا ہوتا ہے. اب آپ اس سائنٹسٹ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو کچا سا پھل پیدا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن یہ بیج جو ہے نا یہ کروڑوں سال کے بعد وجود میں آیا ہے, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس میں کیا پیدا ہو جائے گا, یہ اس میں یہ ہے اتفاق سے اس میں پھل پیدا ہو جائے گا.
اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یار یہ کچھ عجیب سا جادو ہو رہا ہے, آپ دیکھ کے حیران ہوئے, وہ پھل بڑھتا بڑھتا, پھر ایک نہیں اس میں بہت سارے سینکڑوں پھول اور سینکڑوں پھل, ہوتے 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 وہ بڑا ہوا, بڑا ہو کر وہ وہی جیسا خربوزہ بن گیا. جب آپ نے اس کو کاٹا تو اس کے اندر وہی سینکڑوں بیج. اب بھی اگر وہ کمبخت سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں نا یہ خود سے, آپ بولے کہ تیرا دماغ ہو گیا پاگل, خراب ہو گیا ہے, یہ خود سے اربوں کھربوں سال میں بھی ایسا سائیکل بن نہیں سکتا, ناممکن اور محال ہے. یہ کسی نے کیا ہے, جس نے کیا ہے اس نے تجھ سے عقل چھین لی ہے. جس خدا نے یہ بیج پیدا کی ہے نا اور خربوزے بنائے ہیں جس نے, اس خدا نے تیرے کسی بدعمالی کی وجہ سے تجھ پہ پھٹکار برسی ہے اس کی, تو کوئی ایسا گناہ تو نے کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس سارے عمل کو ایک جو ہے نا خودکار طریقے سے فرض کر رہا ہے کہ یہ خود بخود سارا کام ہوا ہے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. مان لینا پڑے گا کہ یار وفوق کل ذی علم علیم, ہماری عقل سے بھی اوپر کوئی ذات ہے جو یہ سارے کام کر رہی, جس نے ہمیں بھی بنایا ہے. اور یاد رکھو جو عمل خربوزے میں ہو رہا ہے 100% وہی انسان میں بھی ہو رہا ہے. انسان بھی ایسے ہی بن رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں اور نسلیں پیدا کر کے جا رہے ہیں. 100% وہی جو سائیکل ہے نا, وہی جو چکر ہے 100 انسانوں میں بھی وہی ہو رہا ہے. جب کوئی چیز ارتقائی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے تو ایک دفعہ پیدا ہو کے ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں, عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں, پھر مرد کی عورت کی طرف میلان ہو رہا ہے, پھر دونوں کے ملاپ سے پھر عورت کو پریگننسی ہو رہی ہے, پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اور آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, پھر خربوزے اور تربوز اور انار. اس کا مطلب یہ پورا ایک سسٹم ہے, پورا ایک نظام آپس میں جڑا ہوا ہے. یہ سسٹم خود بخود آپس میں جڑ سکتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ خود بخود ہوا ہے, وہ اپنی عقل کا ایسا استعمال کر رہا ہے کہ جو غلو ہے عقل میں, افراط کر رہا ہے. عقل یہاں تک انسان کی رہنمائی نہیں کرتی. عقل کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں یہاں پہ آ کے, ماننا پڑتا ہے بھائی ہمارے اوپر کوئی ہے. لیکن بہت سے سائنسدانوں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا, ہم نے فرض کرنا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے, بس خود بخود ہو رہا ہے. تو جب آپ ایک جھوٹ فرض کر لیتے ہو تو آگے جتنی عمارتیں اس پہ رکھی جاتی ہیں ساری جھوٹ پہ رکھی جاتی ہیں وہ. اور لبرل لوگ بھی ہمارے یہی کرتے ہیں, ہر چیز میں جہاں عقل استعمال نہیں بھی کرنی وہاں بھی کیا کر رہے ہیں. اب آپ ان کو بتاؤ نا, ہر چیز کو کس سے حل کر رہے ہیں, عقل سے. پردہ ضروری ہے نہیں ہے, ہم کہتے ہیں بھائی اسلام کا حکم ہے, کہہ رہے نہیں, عقل استعمال کرتے ہیں نا. بھائی کیا ہے, کیا ہو جائے گا اگر, بھائی ہونے کو تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, زیادہ سے زیادہ زنا ہو جائے گا نا, تو کیا ہو گیا, زنا ہو کے کیا ہو جائے گا. وہ کہہ رہے زنا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا, تو کہہ رہے ہیں پھر بچے ناجائز بچے پیدا ہوں گے. کہہ رہے اس کو آپ جائز بول دو, اس کو ناجائز بولو ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی. تو یہ لبرل لوگ تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. پچھلے ہفتے میرا کسی لبرل سے ٹاکرا ہوا, وہ یہی فضول باتیں کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے, نکاح نہیں بھی ہو تو کیا ہو گیا, یورپ میں بھی تو بڑے بڑے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان بنتے ہیں. تو یہ جائز بچہ اور ناجائز بچہ تو مذہب کی وہ ہے, کہہ رہے کیا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ پھر اور ابھی آگے جاؤں, بہن سے شادی یہ کیوں اللیگل ہے آپ کے ملکوں میں. اگر کوئی خدا نخواستہ کر لے تو کیا ہو گیا. اس پہ تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا غصہ آنے لگا ہلکا سا, نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہو, نہیں کیا عقل کی جانوروں میں نہیں ہوتا کیا, جانوروں میں یہ رشتے ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر آگے تک جاؤ گے اور بے غیرتی کی انتہا تک پہنچو, پھر بے غیرتی کی انتہا تک پہنچو. لیکن وہی بات ہے, بے غیرتی سائنس کا ٹاپک بولو نا ہے ہی نہیں. سائنسدان سے آپ پوچھو گے واٹ از بے غیرتی, وہ کہے گا پتہ نہیں یار, نہ تو آئنسٹائن نے اس بارے میں کوئی فارمولا ہے, نہ کوئی اور کسی سائنٹسٹ کا ہمیں اس بارے میں کوئی کچھ ملتا ہے. تو یہ ہے عقل کا غیر ضروری استعمال, ہر چیز میں کھوپڑی. تو وہی ہے, اب ابا اماں کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا, عقل تو یہی کہتی ہے کرا دو ان کو جمع. تو یہ عقل جو جہاں عقل کا استعمال نہیں بھی کرنا وہاں بھی کیا کر رہے ہیں, بولو عقل کا. اور مذہبی لوگ کیا کر رہے ہیں, عقل جہاں کھوپڑی چلانی بھی ہے نا وہاں بھی نہیں چلا رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عقل میں اعتدال ہے کیا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. عقل میں اعتدال بولتے کیوں نہیں, کسے کہتے ہیں, کہ کہاں عقل چلانی ہے کہاں
نہیں چلانی. سب سے پہلی بات یہ سوچنا ہے, خود عقل یہ کہتی ہے کہ آپ سے بڑا جب کوئی عقل مند ہونا تو اپنی عقل کو اس کے سامنے ڈال دو. کبھی بھی اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑا جاتا ہے. آپ بہت بڑے کراٹے مین تھے, 25-30 آدمیوں کی ہڈیاں توڑ دیں, سامنے جو بندہ آ رہا ہے وہ 50 کی ہڈیاں توڑ چکا ہے. اب آپ وہاں فنٹر بنو گے کیا یار ذرا میں دیکھتا ہوں میں بھی تیری, آپ بولو گے یار یہاں سے پتلی گلی سے نکلو. یہ انسانی جس کی بھی عقل صحیح ہوگی نا وہ کہے گا یار جو آپ سے زیادہ فنٹر ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہیں کرو. تو اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں, کوئی بھی صلاحیت لامحدود نہیں ہے. ہر آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے, اس سے آگے نہیں دیکھے گی. کان ایک حد تک سن سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں سنیں گے. ٹانگیں ایک حد تک چل سکتی ہے. ڈاکٹر نے آپ کو کہا آدھا گھنٹہ واکنگ, 1 گھنٹہ, 1-1.5-2 گھنٹے کر لو گے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بولو گے یہ اسٹیل کی ٹانگیں نہیں ہیں, وہ 2 گھنٹے ہو گئے بہت ہو گیا. ایک حد تک چل سکو گے آپ. ہر چیز ایک انتہا, ایک حد ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل کے سوچنے کی بھی ایک لامحدود ہر چیز کا جواب عقل کے پاس موجود ہو؟ یہ ممکن ہے کیا؟ تو بھائی یہ بھی تو انسان کی مادی عقل ہے نا, یہ بھی ایک حد تک سوچے گی, اس سے آگے یہ نہیں سوچے گی. تو یہ کہاں تک سوچے گی؟ جہاں اس سے بڑی عقل آ جائے گی تو عقل پھر اس سے آگے سوچنا بند, کہ بھائی ہم سے بھی زیادہ ذہین ہے کوئی, تو جو وہ کہہ رہا ہے تو پھر اپنی عقل کو اس کے ماتحت بنا دو. اور یہ ہم دن رات یہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی بیماری ہوئی, اب آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ کی ریسرچ یہ تھی, کہ تحقیق آپ کی یہ تھی, آپ کی عقل یہ کہتی ہے اس بیماری میں یہ والا قہوہ پینا چاہیے, یہ والا جوشاندہ پینا چاہیے, یہ والی اینٹی بایوٹک کھانی چاہیے. لیکن آپ نے جو میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے ان سب سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کے لیے کوئی بھی اینٹی بایوٹک یہ شدید نقصان دہ ہو سکتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ فوراً کیا کرو گے؟ ان کی بات کو بلا دلیل مان لو گے. آپ بولو گے بھائی ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اس پہ دلیل بھی نہیں مانگو گے آپ ان سے. اور ہو سکتا ہے وہ دلیل دیں مگر وہ دلیل آپ کی سمجھ میں نہ آئے, یہ بھی ممکن ہے. ہم صبح و شام لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں نا, کرونا کی علامتیں نہیں ہوتی. مجھے جب کرونا ہوا تھا تو میرے علامتیں نہیں تھیں, میں نے ٹیسٹ کروایا تو کرونا پازیٹیو آیا. میں نے ڈاکٹر سے کہا وہ سونگنے مونگنے کی علامتیں کوئی نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ لازمی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جو رپورٹ ہے یہ 100% کیا ہے, یہ درست ہے. تو مان لیا نا, عقل مانے نہ مانے, ہم بھائی وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے. ساری علامتیں نہیں, کچھ علامتیں ظاہر بھی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ ایسا نہ ہو کہ لوگ بولیں کہ یہ ایسی رپورٹ ہی غلط تھی. تو یہ انسان کی فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ کسی فیلڈ میں ماہر کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے, اور اسی میں اس کی خیر ہے, ڈال دینا چاہیے. تو جب آپ سے اوپر کی کوئی عقل آئے گی جو آپ سے بھی زیادہ ذہین ہے, تو پھر آپ اپنی عقل کو اس سے آگے لے جانے کی کوشش نہیں کرو گے, اس سے پیچھے پیچھے رہو گے آپ. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, یہ تو ہماری عقل کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے. میں نے خربوزے کی مثال دی, انسان کی, بھائی یہ سارے کام خود بخود نہیں ہو سکتے. یہاں آپ نے عقل استعمال کرنی ہے. خدا کا وجود عقل استعمال کیے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. تبھی قرآن جگہ جگہ عقل مندوں کو خطاب کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ میں کیا کھوپڑی نہیں تھی؟ انہوں نے کیوں انکار کیا خدا کا؟ انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کیا ہے, کیونکہ یہ جس فیلڈ سے ان کا تعلق تھا نا اس میں اگر خدا کو لے آتے تو پھر اس فیلڈ میں ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ آگے اگر کوئی سائنٹسٹ مانے گا نا خدا ہے تو 10 سوالات اس کے اوپر اور اٹھیں گے. وہ سوال یہ اٹھیں گے وہ ہے تو اس نے کائنات کو کیوں پیدا کیا, تو وہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ ان باتوں کے جواب تو آسمانی کتابیں دیتی ہیں. تو وہ پھر آسمانی کتابوں کی تحقیق کی طرف آئے گا. پھر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچز سنے گا, صحیح ہے نا, کہ یہ آسمانی کتابیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. پھر جب وہ آسمانی کتابوں پہ ریسرچ کر کے آئے گا کہ 4 کتابیں اور ان میں برحق کتاب قرآن ہے, تو وہ پھر کس قرآن کی طرف آئے گا. پھر جب قرآن کی طرف آئے گا تو اس کو اسلام کو ماننا پڑے گا, پھر علماء کو ماننا پڑے گا. تو وہ پورا ہر چیز ایک دوسرے سے کیا ہے, جڑی ہوئی ہے. تو وہ یہاں ہی یہی بحث ہی ختم کرنے کے لیے جڑ سے اس فلسفے کو ختم کر دیتے ہیں کہ یار خدا کو پہلے اپنی لیبارٹری سے نکالو, ٹھیک ہے نا,
تاکہ ہم سائنٹسٹ ہیں تو سائنٹسٹ ہی رہے, دنیا ہمیں سائنس کے نام سے یاد رکھے, سائنسدانوں کے نام سے یاد رکھے, مذہب کی چھاپ ہمارے اوپر نہ لگے. یہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کرنے کے بعد ہم اپنے بنانے والے کا انکار کر کے کتنے بڑے مجرم بن رہے ہیں. تو اس سائنس کی وجہ سے دنیا تو آپ کو ایز اے سائنٹسٹ یاد رکھے گی, لیکن قیامت کے دن جب اللہ اپنے شکر گزاروں کو بدلہ دے گا تو ان شکر گزاروں میں آپ کا نام نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلا جو انسانی عقل استعمال یہاں کرنی ہے, اگر آپ یہاں بھی استعمال نہیں کر رہے تو یہ بے عقلی آپ کو تباہ و برباد کروائے گی. اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت دی تھی تاکہ آپ غور و فکر کر کے اپنے بنانے والے پر ایمان لے کر آئیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں عقل استعمال کرنی ہے. پھر یہاں جب آپ خدا کے وجود کو مانو گے تو پھر عقل ہی یہ کہے گی کہ وہ خدا ایک ہے, وہ ایک سے زیادہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین میں خدا کے, اس کائنات میں خدا کے سوا بھی بہت سارے معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. یہ جب تک سسٹم کسی ایک ہاتھ میں نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی سسٹم دنیا میں تمیز سے نہیں چلتا. کبھی دیکھا نہیں ہوگا ایک آفیسر, ایک بینک میں 2 مینیجر ہوں, ایک آفس میں 2 مینیجر ہوں, ہو نہیں سکتا. یہ آج جو گھر تباہ ہو رہے ہیں نا, طلاقیں ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک گھر میں 2 3 سربراہ ہیں, ہر آدمی باپ بنا ہوا ہے گھر کے اندر, پتہ ہی نہیں چلتا اصل والا ابا ہے کون سا. بیٹا کہیں کسی گھر میں بیٹا باپ بنا ہوا ہے, کسی گھر میں بیگم باپ بنی ہوئی ہے, کسی گھر میں جناب وہ پوتے باپ بنے ہوئے ہیں, کسی گھر میں بہو باپ بنی ہوئی ہے. تو جو گھر کا جو سچی مچی کا باپ تھا اس کا کسی کو پتا, وہ کہیں کونے میں پڑا ہوا کھانس رہا ہے, وہ اس کو کورونا ہوا ہے. حقیقت ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاقیں ہوں گی, تباہ ہوں گے, سربراہ ہی نہیں ہے, سربراہ لیس. جب بات کرو کہ بھائی شوہر جو ہے وہ سربراہ ہے تو پھر خواتین کہتی ہیں مرد اور عورت برابر ہیں, ہم جو ہے نا وہ شوہر کی بالادستی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی شوہر سپیریئر, یہ نہیں مان. او بھائی جان, بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بہت سے کو سپیریئر ماننا پڑ رہا ہے. ملک کے وزیر اعظم کو آپ سپیریئر مانتے کہ نہیں مانتے؟ اب اگر آپ کو میں نہیں مانتا کہ میرا عمران خان یا جو ہے نا وزیر اعظم میں نہیں مانتا, تو آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ آپ کو سب کے ایکول رائٹ ہیں اسلام میں, وزیر اعظم بھی اور بھنگی سب ایک جیسے ہیں. ہو جائے گا یہ. آپ دفتر میں جاتے ہو بولتے میرے کو باس نہیں ہے, میں نہیں مانتا, اسلام تو ایکوالٹی کا قائل ہے, سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے, میں نہیں مانتا باس کو. وہ کہیں گے نکل یہاں سے, کمپنی کا بیڑا غرق کروائے گا, تو جا یہاں سے, یا تو امتحان پاس کر کے تو باس بن جا. تو یار بھائی دیکھو, جیسے ملک میں سربراہ کا ہونا ضروری ہے, علاقے کے ناظم ہوتے ہیں, کونسلر ہوتے ہیں, اسی طرح ہر دفتر میں ایک باس ہوتا ہے. تو ہر گھر میں بھی اللہ نے کسی کو مکھنچو کو باس بنایا اس کو. یہ بالکل نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. آپ کے نہ ماننے سے تو تباہ ہو جائے گا گھر سارا. تو خیر, اس کائنات کا بھی خدا بولو ایک ہے, اور اسی اصول پہ کائنات چل رہی ہے. عقل کہتی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر آپ یہاں عقل استعمال نہیں کرتے, اگر آپ ہندو ہیں اور آپ کے پنڈتوں نے آپ کو پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت پہ لگا دیا, تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ یہ ہمارے باپ دادے ان پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے یہ بت کو ہوا میں اڑتا ہوا اور یہاں سے دودھ کی نہریں نکلتی ہوئی. اللہ کہے گا جس کے سامنے تم نے 4 روٹیاں رکھی, صبح سے شام تک وہ 4 کو 3 نہیں کر سکا, ٹھیک ہے نا, خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ جمعے کے بیان میں کہا تھا نا میں نے, وہ خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ پنڈت کہتے ہیں 4 روٹیاں بھگوان کھا کے ختم اس لیے نہیں کرتا کہ خوشبو پہ گزارا کرتے ہیں بھگوان جتنے نا. یہ بھگوان کیا کرتے ہیں, یہ روٹی کی خوشبوؤں سے لذت حاصل کرتے ہیں. تو عجیب بات ہے, جو عبادت کرنے والا وہ تو پراٹھے کھا رہا ہے 3 4, بھگوان روٹی کی خوشبو. تو پراٹھے کھانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا خوشبو پہ گزارا کرنے والا؟ تو اس کا مطلب جو عبادت کرنے والا وہ تو زیادہ بڑا فنٹر ہے, وہ تو 4 پراٹھے کھا لیتا ہے. یہ بھگوان کے سامنے صبح سے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے, ہلنے کا نام نہیں لے رہا. یہ عقل, یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے کہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہوتے. کیا قرآن کا انداز ہے, قرآن سمجھ میں ہی عقل مندوں کے آتا ہے. الہم ارجل یمشون بہا, اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟
ام لہم اعین یبصرون ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب, فرمایا جو ان کو طلب کرنے والے, ان کو چاہنے والے وہ بھی کمزور, اور جن بتوں کو تم چاہتے ہو یہ بھی کمزور. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے, غور سے سنو, کتنی آسان مثال. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, یہ تمہاری طرح کی بنی ہوئی مخلوق ہے جن کو تم پوج رہے ہو, تمہارے جیسے ہیں یہ. اور کیا فرمایا کہ ایک جگہ تو سورہ حج میں اللہ نے چیلنج کیا, فرمایا کہ وہ کیا زبردست آیت ہے, میں اکثر پڑھتا ہوں, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, غور سے سنو اس مثال کو اے لوگوں. فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, یہ سارے تمہارے جتنے بت ہیں نا ہندوستان کے اور تھائی لینڈ کے اور برما کے, سارے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ, جتنے بت ہیں نا 50 والا بھی 100 والا بھی اور میڈ ان جاپان والا بھی, ہر طرح کے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. لن یخلقوا ذبابا, ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی یہ نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات, مکھی اس مٹھائی کو لے کے جب اڑتی ہے نا, جو مٹھائی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے, تو لَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ کیا ہے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, مکھی سے وہ مٹھائی کا ٹکڑا نہیں چھڑوا سکتے یہ. تو یہاں عقل استعمال کرنی ہے کہ بھائی یہ بنے ہوئے بت ہیں, یہ خدا نہیں ہو سکتے, یہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے, ان کو اٹھا کے پھینک دو, کچھ نہیں کر سکتے, یہ کسی کام کے نہیں ہیں, ان سے تو ہم اچھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا, وہ سارے بتوں کو ٹنڈا پنڈا کر کے ایک کا ناک کاٹا, ایک کا کانک کاٹ کے نا بڑے والے مسٹنڈے کے گلے میں جا کے کڑالا لٹکا دیا انہوں نے, یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ یار تم تھوڑی سی تو کھوپڑی استعمال کرو. تو جب وہ واپس آئے کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, ہمارے خدا کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا. عجیب سی بات ہے, ابے بھائی خدا تو لوگوں کو بچاتا ہے, یہ خدا ہی اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا. تو ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا وہ بڑا ظالم ہے, اس کو لے کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے کیا ہے. توریہ تھا یہ, توریہ مطلب یہ کہ سب کو پتا ہے کہ میں نے ہی کیا ہے, لیکن میں ذرا تمہارے منہ سے اگلوانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا, اور کہا کہ دیکھو یہ اس کے گلے میں کلہال لٹکا ہوا ہے, سب سے پوچھو سب اسی کا نام لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے بھی پوچھو گے نا, جس بت سے بھی, وہ بولے گا اس نے کیا ہے, ان سے پوچھ لو. تو وہ کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم آپ کو پتہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے ان کی زبان سے اگلوایا یہ لفظ کہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر, جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, اپنے مجرم کا پتہ نہیں بتا سکتے, صبح شام ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. لیکن وہی ہے نا, کھوپڑی کام نہیں کر رہی. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں, صبح صبح گائے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی, وہ پیشاب کو پتہ نہیں کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کہ کیا کر رہا ہے, کیا ہو گیا بھائی, یہ گائے ہے, تم اس سے اچھے ہو, تم اس سے زیادہ مقدس ہو, کیوں اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو, یہ تو گائے ہے, اس کو کاٹ کے کھانے کی چیز ہے بھائی, یہ مقدس تھوڑی ہے. تو کیا یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے؟ نا 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 نا, خدا صرف ایک ہے جس نے ہمیں بنایا, اور وہ نظر نہیں آتا, کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء, اگر وہ نظر آتا تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا مطلب ہماری آنکھوں نے اس کا ادراک کر لیا ہے. وہ تو ما وراء العقل ہے, وہ مادی چیز تھوڑی ہے جو ہماری آنکھیں جس کو ٹریس کر سکیں, پہچان سکیں. وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے, اس کی ذات کی باریکیوں میں جانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے 99 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں.
پیدا کرنے والا ہے, غفار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا, یہ اس کی صفات ہیں. وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے, اس کی ذات کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. عقل سے بالاتر ہے, جو عقل سے بالاتر اس کی ذات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہاں بھی آپ نے عقل استعمال بولو کرنی ہے. اگر نہیں کرو گے قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہیں گے میں جانور سے توحید کے بارے میں سوال نہیں کروں گا, کیونکہ جانور کو کھوپڑی نہیں دی, تجھے میں نے عقل دی ہے, عقل جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بیسک بنیادی چیزوں میں اس کو استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. پھر اگلی چیز ہے پیغمبر, کہ اس خدا نے اس کائنات کو بنا کے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا بس, اب اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں. یہاں بھی آپ نے کھوپڑی استعمال بولو کرنی ہے. یار یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ بہت سے لبرل مانتے ہیں خدا کو, لیکن خدا کا اس بندوں کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے, اس ریلیشن کے قائل نہیں ہے. آئنسٹائن کا میں نے ملفوظ سنایا تھا نا, پتہ نہیں آئنسٹائن نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, لیکن اگر فرمایا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی جس خدا نے بنایا ہے وہ کوئی بنانے والا ہے, لیکن وہ اس پہ اس کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں نہیں کریں. تو بھائی آپ خدا کے بارے میں جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں یہ خدا سے پوچھے بغیر کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی آپ سائنسدان ہو کر خدا کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی عبادت کریں, اس سے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ سائنسدان ہو, آپ مادی چیزوں کے بارے میں بتاؤ. آپ کائنات کو بنانے والے کی صفات کیسے ہائی لائٹ کر رہے ہو آپ کہ اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ میری عبادت کریں یا نہ. اس نے جو پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی اس میں وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو. میں چاہتا ہوں میری عبادت کی جائے اس زمین پر, مجھے مانا جائے, میری پوجا کی جائے, میں چاہتا ہوں. نہیں کرو گے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے. تو یہ آئنسٹائن کا کام نہیں ہے یہ چیزیں بتانا, یہ چیزیں پیغمبروں کا کام ہے جن کو خدا نے اپنی تعلیمات کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. یہ چیز بھی کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں کے طالب علم یہ چیزیں بھی آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ عقل کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یار مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں آئنسٹائن بھی ہوتا نا اس کی سمجھ میں آ جاتا, یہ وہ پھر یہ ملفوظات نہ چھوڑ کے جاتا. کہہ رہا بھائی میری جو فیلڈ ہے میں اس میں جاؤں نا, خدا کے بارے میں کیسے رپورٹ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ بندوں سے اپنی عبادت نہیں چاہتا. بھائی آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ سے ہی پوچھا جائے گا نا. لوگ مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ بکرے کی یخنی پینا پسند کریں گے, مرغے کی یخنی پینا پسند کریں, پوچھ رہے ہوتے ہیں نا مریض سے. وہ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھے میاں کی طبیعت خراب ہو گئی, تو اب وہ بالکل ایسے بے ہوش نا, ان کو میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا, اب وہ ایسے بے ہوشی کسی کیفیت, تو کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی ان کو یہ کھلاؤ, بکرے کا وہ پلاؤ, کسی نے کہا ان کو جو ہے نا نیمبو چٹاؤ, کسی نے کہا یہ کرو, ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا تو ان کی آنکھ کھل گئی. یہ میرے والد صاحب یہ سنایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جیسے ہی آنکھ کھل گئی انہوں نے کہا بھائی غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے بندہ. تو صحیح بات ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں دودھ جلیبی کھلاؤ, بھائی بندے کا کھانے کا کیا دل کر رہا ہے بندہ بتائے گا نا, آپ تھوڑی بتاؤ گے. آپ دعوت بیرا جو ہے نا ہوٹل میں آپ سے آ کے پوچھتا ہے کیا کھائیں گے, ایسے تھوڑی کہ لا کے بکرے کی چانپیں بنا کے ٹھونسنا شروع کر دے کہ یہ کھائیں گے آپ. کسی کے بارے میں بھی رپورٹ وہی دے سکتا ہے جس کے بارے میں رپورٹ دی جا رہی ہے, دوسرا تھوڑی دیتا ہے. تو سائنسدان آئنسٹائن کا نا بڑا ملفوظ چل رہا ہے, مجھے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں. دیکھو آئنسٹائن نے کہا اس خدا کو, اس سے وہ مانتا تھا خدا کو, یہ غنیمت ہے کہ بھئی خدا ہے, کس کائنات کو بنانے والا ہے, لیکن اس بنانے والے کو اپنی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے. اسے کیا غرض ہے کہ کوئی میری عبادت کرے, اس کی یہ دلچسپی نہیں ہے. کس چیز میں دلچسپی, اسے کیوں بنایا, اس کا بندوں سے لنک کیا ہے, رابطہ کیا ہے. عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اس میں انسان اتنا ذہین بنا دیا اور خدا اس سے لا تعلق رہنا چاہتا ہے. ایسا بولو بھائی نہیں ہو سکتا, بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا زبردست شاہکار بنا دیا انسان کو اور خدا اس سے لا تعلق ہو جائے, نا 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 نا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے ہیں اربوں کھربوں سال تم پر ایسے آئے ہیں, انسان پر تم تھے ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے جب ارادہ کیا نا تمہیں پیدا کرنے کا, منی کے ایک قطرے سے ہم نے تمہیں انسان بنایا, اور ایسا بنایا فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ معمولی سا قطرہ یہ اب سنتا بھی ہے اور یہ دیکھتا بھی ہے.
یہ سوچتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, ایسا قدرت کی کا شاہکار بنا دیا. آگے اللہ نے فرمایا اما شاکرن نبتلیہ, ہم نے بنا کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں, نبتلیہ اس کو آزما رہے ہیں کہ بنانے والے کو یاد رکھتا ہے یا بنانے والے کو بھول جاتا ہے اسی دنیا میں پڑھ کر. نبتلیہ ہم چاہتے تھے اس کو آزمائیں. اما شاکرن, کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو اپنے پیدا کرنے والے کو یاد رکھتے ہیں, اس کے وجود پر بھی ایمان لاتے ہیں, اس کی توحید پر بھی, اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہو گئے جو بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے, بنانے والے کو اپنی ڈکشنری سے انہوں نے نکال دیا. یہ جو آئنسٹائن جس خدا کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے نا, وہ خدا اپنے بارے میں یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے بنایا اور اس لیے بنایا میں نے تمہیں. تو ہم آئنسٹائن کی رپورٹوں کو مانیں یا خدا کی رپورٹوں کو مانیں بھائی؟ ہم ان لبرل لوگوں کی باتوں پر ایمان لے کر آئے یا خدا کی باتوں پر ایمان لے کر آئے؟ یہ آئنسٹائن کا جو خدا ہے وہ ہم سے کلام ہی نہیں کر رہا, وہ پتہ نہیں کس خدا پر ایمان رکھتا ہے. جو خدا پیغمبروں کو بھیج رہا ہے, جو آسمانی کتابوں کو نازل کر رہا ہے, ہم اس زندہ اور جاوید اور جاگتے ہوئے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو پیدا کر کے بھول گیا اور اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. یہ خدا تمہارا خدا ہوگا بھائی, ہمارا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ کی کھوپڑی آپ کو گائیڈ کرے گی اس میں, بشرطے کہ کھوپڑی کا صحیح استعمال ہو. بہت مشکل ہے یار, کیا ہو گیا, میں اور کیا پولیس بلواؤں سمجھانے کے لیے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ویسے بھی تازہ تازہ کورونا سے اٹھا ہوں, مجھے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. نکل گیا ہوں بھی کورونا سے, ایسا نہ بھاگ جائیں سارے, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, یہ موضوع ادھورا نہ رہ جائے نا. تو اب اس خدا کا اس کائنات اور اس, کیونکہ انسان ہی ہے اس کائنات میں جو سوچتا ہے سمجھتا ہے, جانوروں کو تھوڑی خدا سمجھائے گا. عقل تو کس کو دی ہے اللہ نے؟ انسان کو دی ہے نا. تو انسان ہی سے خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یا ایھا الناس جگہ جگہ ہے نا, اے لوگو, اے لوگو, اے انسانوں. کہیں بھی نہیں ہے گدو, اے شیرو, اے چیتو, ہے بھائی, کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں. بلکہ اللہ نے فرمایا یہ ان کو تو میں لفٹ ہی نہیں کرا رہا ان جانوروں کو, وسخر لکم, سب تمہارے لیے بنائے ہیں میں نے, تو اصل تو تم ہو, تمہیں فوکس کر رہا ہوں میں. تو یہ چیز بھی عقل کہتی ہے وہ خدا پیدا کر کے بندوں سے کوئی لنک ہی نہ ہو, کوئی رابطہ بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اب رابطے کے لیے ظاہر ہے یا تو وہ ہر بندے سے آ کے خود کلام کرے گا, خود سمجھائے گا. ایسا نہیں ہوا. اگر ہوا ہوتا تو ہم سب کہہ رہے ہوتے یار مجھ سے بھی اللہ نے بات کی, ان سے بھی کی, ان سے بھی کی, ان سے بھی. اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں پیغمبروں پر ایمان لانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اب ایک ہی راستہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ ہم میسنجر ہیں, اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کر رہے ہیں, تو ان میسنجرز کی زندگی پہ ریسرچ کر لی جائے کہ ان میں کون ایسا ہے جو جھوٹا ہے اور کون ایسا ہے جو سچا ہے. جلدی سے بس یہ بات سمیٹ کے یہاں ختم کرتا ہوں. یہ کہنا کہ سارے ہی جھوٹے ہیں یہ اس لیے غلط ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی آپس میں رابطہ بولو ہے ہی نہیں, اس نے کوئی گائیڈنس دی نہیں ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے امریکہ ہے مگر امریکہ کوئی سفیر نہیں ہے, اتنی بڑی سپر پاور ہے مگر اس نے دنیا میں رابطوں کے لیے کوئی بندہ اس کے پاس, ارے ایسا ممکن ہے کیا؟ دنیا میں ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے, پاکستان ہے, امریکہ ہے, یو کے ہے, لیکن پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے وہ, کیونکہ اس کا کوئی سرے سے سفیر ہے ہی نہیں. یہی مطلب ہوگا نا. ارے دنیا میں ہر ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, سفارت خانے ہوتے ہیں, تو ان سفیروں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یار یہ زندہ جاوید ملک ہے, یہ اس کے ذریعے اپنا پیغام یہاں تک پہنچاتا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات ہوتے ہیں نا ہر جگہ, کچھ وزیر اطلاعات و نشریات کے لیے ہوتے ہیں, کچھ سفیر بن کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک زندہ چلتی پھرتی جاگتی حکومت کی علامت ہوتی ہے. ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کا سرے سے نہ کوئی سفارت خانہ ہے پوری دنیا میں, نہ کوئی وزیر اطلاعات ہے, تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ خوابوں کی دنیا کا کوئی ملک ہے. یہ حقیقت میں ملک ہے نہیں, کیونکہ اس کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ رابطے تو چاہیے نا. تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا اس کا انسان سے جو لنک ہے,
اگر وہ پیغمبروں کے ذریعے نہیں ہے تو پھر کس کے ذریعے؟ ہمیں آپ خود بتا دو بھائی. آئنسٹائن کے ذریعے تو نہیں ہے تو ہمیں پتا, کیونکہ آئنسٹائن نے اگر وہ سچ ہے اس کی طرف جو منسوب ہے وہ اتنی بڑی پھینکی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آئنسٹائن تو خود اس بات کا منکر ہے کہ میں خدا کا پیغمبر نہیں ہوں, کیونکہ وہ خدا کے بارے میں رپورٹ یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں. تو میرے بھائی اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ جن پیغمبروں نے دعویٰ کیا ہے ان کی زندگیوں میں غور و فکر کیا جائے. یہاں بھی آپ کو کھوپڑی استعمال بولو کرنی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. تو یہ بہت آسان کام ہے, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سفیر تو ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سفیر کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے. یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کسی کو کھڑا کریں گے نا تو وہ اتنا فرق ہوگا زمین اور آسمان کا کہ آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جائے گا کہ ان میں سچا کون ہے اور ان میں جھوٹا کون ہے. نبی کے علاوہ جتنے سفیر ہیں نا ان کا گیٹ اپ ہی سفیروں والا نہیں ہے. دیکھو امریکہ نے اپنا سفیر بھیجا پاکستان میں مذاکرات کے لیے, ٹائم بتایا بھی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جہاز پہ بندہ اترے گا وہ سفیر ہے. اب ہمارے سفیر سارے پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ, جو ہمارے سفارت خانے کا سارا عملہ. دیکھا چڈی بنیان میں ایک آدمی جہاز سے نکل کے آ رہا ہے بھائی, اور ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں. تو عقل فوراً کیا کہے گی؟ بھائی یہ چڈی بنیان والا بولو یہ امریکہ کا سفیر نہیں ہو سکتا. اس کو وہیں سے آپ کہیں گے یار تو یہ پتہ نہیں کس نے بنگی کو چڑھا دیا جہاز میں. فوراً آپ اب 2 ہی تھے نا, اور جہاز بھی پتا ہے یہی والا جہاز ہے, امریکہ نے بھی کہا بھیجا ہے میں نے اسی جہاز میں بھیجا ہے, تو یقیناً یہ سوٹ بوٹ والا ہوگا. یہ دھوتی بنیان والا, چڈی بنیان کو زیادہ ہو گیا, دھوتی پہ لے آتے ہیں اس کو. امریکہ کہے گا یار اتنا بھی ہمارے بھنگی بھی اتنے گرے ہوئے نہیں ہوتے, امریکہ کا بھنگی ہے نا. تو آپ فوراً کہو گے بھائی یہ جو یہ ہے یہ والا تو ہو ہی نہیں سکتا, اسی کو بھائی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھو جیسے ہر ملک کے سفیر کی کچھ ظاہری علامتیں ہوتی ہیں, پھر آگے اس کی بات چیت سے بھی پتہ چلتا ہے. اس نے آتے ہی فحش گالیاں دینا شروع کر دی ہیں. امریکہ کا سفیر آتے ہی آپ بولو گے یار یہ غلطی ہو گئی ہے, شاید دوسرا جہاز تھا غلطی سے, یہ بندہ نہیں ہو سکتا. ظاہری گیٹ اپ بھی سفیروں والا ہو اور بات چیت کا اسٹائل بھی سفیروں والا, بات چیت بھی خاندانی ہو جو ایک سپر پاور پہ بنتی ہے. ایسا نہ ہو آ کے ٹماٹر کے ریٹ پوچھ رہے آپ سے بیٹھ کے, یار تم امریکہ کے سفیر ہو, تم عراق افغانستان کی بات کرو گے, بھائی افغانستان میں اتنے پٹ چکے ہیں, اب مزید پٹنے سے بچانے کے لیے آپ بتائیے یار کیسے اپنی فوجوں کو. اس طرح کے امور پر بات کرو. آپ آ کے جناب باتیں کیا کر رہے ہو, بات چیت آپ یہ کر رہے ہو کہ جی وہ یار ٹماٹر کا بھاؤ تاؤ ذرا کرتے ہیں, اب ریٹ اوپر جا رہے ہیں پوری دنیا میں, یونائٹڈ نیشن نے ایک لا پاس کیا ٹماٹر کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے. اب بولو گے یار یہ بندہ گیٹ اپ سے تو سفیر لگ رہا ہے, حرکتوں سے سفیر نہیں لگ, پان گٹکے کی بات کر رہا ہے, نسوار کی بات کر رہا ہے. بات چیت سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور گیٹ اپ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اس کائنات میں جن کی تعلیمات زندہ ہے, نبی سے پہلے جو پیغمبر چلے دنیا سے گئے ان کی تو تعلیمات ہی ختم ہو گئی. ان کا تو جو سفیر جو پیغام لے کر آیا ہے نا, اب جیسے 2-3 سفیر دعویٰ کریں آ کے, تینوں کا گیٹ اپ, 3 سفیر آئے جہاز میں, 3 سوٹ بوٹ میں آدمی اترے, بھائی تینوں لگ رہے ہیں امریکہ کے سفیر, اور تینوں کے پاس کارڈ بھی. اب ظاہر ہے سچی مچی کا ایک کے پاس, باقی 2 نے جعلی کارڈ بنوا لیے. آپ کنفیوز ہو گئے نا, سچی مچی کا تو ایک ہی ہوگا نا ان میں. ابے 2-2 3 سفیر کون بھیجتا ہے, یہ بات تو آنی چاہیے نا, ایک ہوگا نا, لیکن 2 کے پاس جعلی کارڈ تھے. اب پہچاننا آپ کے لیے مشکل, یار سچی مچی کا کون سا ہے اور جھوٹی موٹی کا کون سا. ایک کے پاس پیغام ہے, باقی 2 کے پاس پیغام ہے ہی نہیں. تو آپ بولو گے بھائی جس کے پاس میسج ہے وہی ہو سکتا ہے, باقی تو خالی کاغذ لے کر آ گئے. یا خالی کاغذ تو نہیں ہے, کاغذ بھرا ہوا ہے مگر اس میں کیڑے مکوڑے بنے ہوئے, آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا, آپ کی تعلیمات بھی پیغمبروں والی. باقی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کی تعلیمات ابھی آپ کے پاس موجود ہوں, جو کہ خدائی تعلیمات ہے. وہ ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے, کوئی ہے ہی نہیں. اور جو دوسرے باطل مذاہب ہیں ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہی سفیر جس نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں یا کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں, وہ پیغمبروں والی باتیں ہے ہی نہیں, خدائی باتیں ہے ہی نہیں.
ہندوؤں کے پاس جو دعوے ہیں کہ ہمارے فلاں پیغمبر اور بھگوان نے فلانے کو بھیجا, تو بھائی وہ جو آپ جس کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہو اس کے پاس کوئی کتاب دکھاؤ تو ہندو اپنی کتاب لے کر آئے گا. کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ گیتا. وہ گیتا لے کر آئے گا. گیتا جب آپ پڑھو گے آپ بولو گے یہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا, یہ تو سارا گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے, یہ خدائی کلام ہو نہیں سکتا. اور جتنے سکھوں کی آپ کتاب لے کر آؤ گے سامنے, آپ جب اس کو پڑھو گے آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, فطرت کو اپیل ہی نہیں کرے گی. آپ کہو گے بھائی یہ تو عجیب سے کلام ہے, تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, یہ کیا رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب جس کی نسبت خدا کی طرف ہو, صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس وقت آپ پڑھنا شروع کرتے ہو اسی وقت سے آسانی سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور دلوں میں اترنا بھی شروع ہو جاتا ہے. خدا نے اپنے اس کلام کے علاوہ, اپنے اس سفیر کے علاوہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. باقی سارے اگر جعلی کارڈ بھی لے کے گھومتے رہیں گے نا, اپنی باتوں سے اپنے تحریروں سے پکڑے جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہے کہ اگر آپ عقل استعمال کرتے ہو, بھائی قانون صرف انہی کے پاس ہے, قانون بھی انہی کے پاس, گیٹ اپ بھی ان کا, اور باتیں بھی ان کی پیغمبروں والی. اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کا اپنے بندوں سے رابطہ ہے تو وہ رابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ذریعے نہیں ہے, صرف انہی کے ذریعے رابطہ ہے, اور ہے نہیں کسی کے پاس. ہے تو بھائی ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں لے کر آؤ, آپ گیتا بھری محفل میں پڑھ کے سناؤ, 4 آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے ہمارا نام بدل دینا, ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے. الحمدللہ رب العالمین, یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کیا مزہ آ رہا ہے خدا کی قسم, کیسا صاف ستھرا کلام, ایک ایک لفظ نکھرا ہوا, اور پڑھنے میں جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. بادشاہ کا کلام ہے. الرحمن, اب اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے, بڑا مہربان ہے. الرحیم, نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک, ایک دن ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. ایاک نعبد, پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یوں کہو اپنی زبان سے, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, مدد صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے اس میں جو ایک قوم کے پست ترین اور جاہل ترین آدمی کی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ بالکل ایک دیہات میں پیدا ہونے والا, جنگل میں پیدا ہونے والا نا, جب وہ بھی آیتیں پڑھے گا, ان کا ترجمہ پڑھے گا, ایک ایک حرف نکھرا ہوا اس کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ایسا ہے, پورا قرآن. تو بھائی اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی کتاب بولو ہے ہی نہیں. آپ بائبل کو دیکھ لو, نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کے. آپ آج کی تورات اور آج کی انجیل کو دیکھ لو جو تحریف ہو چکی ہے, نہیں سمجھ میں آئے گی. آپ بہت سی چیزیں ایسی غیر اخلاقی ہیں کہ آپ کہو گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. ایسی غیر اخلاقی چیزیں. قرآن جہاں سے پڑھو ہر چیز ایک ایک مثال بہترین ہے. ابھی جو میں نے قرآن کی مثال پڑھی, یا ایھا الناس ضرب مثل, اے لوگوں ایک مثال بیان کر رہے ہیں, غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو, عباد امثالکم, تمہارے جیسے بندے ہیں, وہ تمہارے جیسے عاجز ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا یار, مثالیں کتنی واضح ہیں قرآن کی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ, الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. کیا خاندانی مثال ہے خدا کی قسم, کہ اللہ نے اپنی مثال دی ہے کہ اسلام اور یہ قرآن کی مثال کیسی پیاری, کہ اندھیروں کے اندر, اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں تھی نا, چراغ اگر اندھیروں میں جلا دیا جائے کیسی روشنی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور اللہ کی ذات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک کافر جس کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا, جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو ایسے ہدایت ملے گی جیسے اندھیروں کے اندر کوئی چراغ کوئی رکھ کے چلا جائے, اور پھر عام چراغ نہیں,
مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک طاقچے کے اندر چراغ، طاقچے میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہواؤں کے جھونکوں سے بچا رہتا ہے، اس کی لائٹ پورے طریقے سے جس طرف جا رہی ہے نا پوری روشنی وہاں پھیلاتی. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے کے مرتبان میں ہے اور زیادہ روشنی ہو رہی ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور شیشہ بھی ایسا گویا چمکتا ہوا موتی ہو، اور اس کی لائٹنگ کو کیا کر رہا ہے. بھائی اس زمانے میں جب یہ مثال نازل ہو رہی ہے تو اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور فرمایا اس چراغ کو جو جلایا گیا ہے عام تیل سے نہیں، ایک مبارک درخت سے، زیتونۃ، جس کا نام کیا ہے زیتون. زیتون کے تیل کا جو چراغ ہوتا ہے نا، ایک تو اس کی روشنی بڑی شفاف، اس روشنی میں بدبو نہیں ہوتی، دھواں نہیں ہوتا. یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے نا، غیر مسلم کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ آؤ اس قرآن کی طرف، تمہیں اتنی شفاف اور ایسی پیاری روشنی نظر آئے گی جیسے زیتون کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں خوشبو ہوتی ہے، بدبو نہیں ہوتی، اور روشنی الگ اور اس کی خوشبو الگ. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. فرمایا زیتون بھی وہ جو نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا اور نہ مغرب، کیونکہ جب بالکل سیدھا درخت ہوتا ہے اس پہ سورج کی کرنیں بھرپور طریقے سے پڑتی ہیں، اس میں آئل بہت اچھا پیدا ہوتا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. فرمایا جب وہ زیتون کا تیل اس چراغ میں ڈالا نا، اس میں اتنی شفافیت اور اتنا سینسٹیو ہے کہ ابھی آگ اس کے قریب کی بھی نہیں ہے کہ اس میں آگ لگ جائے، ایسا شفاف تیل. ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. فرمایا چراغ ایک ہے لیکن اس کی روشنی ایسے ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ روشنیوں کے اوپر روشنیوں کی تہیں بچھائی گئی ہیں، روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی، روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی. آگے اللہ نے فرمایا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. لیکن یہ روشنی اللہ جس سے چھین لے، جس سے اللہ چھین لے، جو عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں نا، اتنی زبردست روشنی ہونے کے باوجود بھی کوئی بت پرستی میں لگا ہوا ہے، کوئی خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے، کوئی سائنس کے نشے میں آ کے کہتا ہے کہ خدا ہے مگر اس کو بندوں کی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس سے بندوں کا کوئی لنک ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو. برے بن کے زندگی گزارو گے جاؤ مر کے مٹی ہو کے ختم، اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو بھی مٹی ہو کے ختم. بس اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے اتنا زبردست اسلام کا نور پیدا کیا لیکن ان لوگوں کو اس نور سے محروم کر دیا ہے. تو کیا یہ مثالیں ہیں کسی آسمانی کتاب میں؟ او بھائی کیا ہو گیا؟ تو ہے ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پنپنے ہی نہیں دیا اللہ نے کسی کو. کوئی مقابلے میں لاؤ تو ہم بحث کریں نا کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح، کوئی ہے ہی نہیں. اور کسی کو اللہ پیدا بھی ہونے نہیں دے گا کیونکہ اللہ اپنے سفیر کے مقابلے میں کسی کو نہیں پیدا ہونے دیتا. جو جھوٹے اللہ نے ان کا پول پٹیاں دنیا کے سامنے کھول دی ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. جب کھوپڑی استعمال کر کے اللہ اس کے رسول سمجھ میں آئے گا تو اب اللہ اس کے رسول جو کہیں گے پھر وہ کھوپڑی میں نہ بھی آئے تو ماننا پڑے گا، کیونکہ اب ان کے مقابلے میں جب عقل استعمال کرو گے تو یہ عقل کا غیر ضروری استعمال. یہ بالکل وہی ہو جائے گا جیسے ایک آدمی کے پاس چاقو ہے، فنٹر بنا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چاقو نکال کے کسی دوسرے کے سینے پہ رکھا، بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے بندوق نکال لی. اب اگر یہ چاقو استعمال کرے گا تو یہ چاقو کا غیر ضروری استعمال ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. اب یہاں فنٹر گیری، جب تک آپ کے پاس چاقو تھا اور آپ کو یہ یقین تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو چاقو کا بہترین استعمال تھا، آپ کسی کی بھی گردن پہ لے جا کے رکھ لیں. لیکن جب آپ کو پتا چل گیا اس کے پاس بندوق ہے تو بھائی اب اپنا چاقو خربوزے کاٹنے میں استعمال کرو آپ، ٹھیک ہے، ناشپاتیاں کاٹنے میں استعمال کرو، کسی بندے کو مارنے کے لیے اب استعمال نہیں کرو گے آپ. تو اسی طرح میرے بھائی عقل کو استعمال کرو، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، ہر چیز عقل سے سوچو. یہ جو آج کل دیندار لوگ، بہت سے دیندار لوگ جو عقل نہیں استعمال کرتے نا، یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. قرآن تو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے یہ عقل مند لوگ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں.
لیکن اس عقل کو استعمال کرتے کرتے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ خدا بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, تو ان کی بات اگر آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو. بولے بھائی ہم چھوٹے لوگ ہیں, اللہ سے آگے, کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, وہ تو اللہ کی بات ہے بھائی, اللہ سے آگے نہیں نکل سکتے. پردہ سمجھ میں آئے نہ آئے, جب اللہ نے عورت کو حکم دیا کرنا پڑے گا. داڑھی رکھنے کا حکم دے دیا, نماز کا حکم دے دیا, کھوپڑی میں آئے نہ آئے, سود سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی چھوڑنا ہے. زنا پہ کتنے لیبل لگا دو میرے بھائی, بہت اچھا, اس سے یہ اور یہ, معاشرے میں کیا خرابی. قرآن کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ انہ کان فاحشۃ, اللہ کو زنا سے نفرت ہے, یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. مردوں سے بدفعلی بہت بڑی بے حیائی ہے, خدا کو پسند نہیں ہے. چور کا ہاتھ کاٹ دو اللہ کہہ رہا ہے. اب آپ کہتے ہو کہ یار اس نے کیا اتنا بڑا جرم کیا, ہاتھ کاٹ دو. اللہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, تمہاری عقل میں آئے نہ آئے چور کا ہاتھ تمہیں کاٹنا پڑے گا. جو زنا کرتا ہے اللہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کو 100 کوڑے لگاؤ, اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو اس کو. اب عقل کہتی ہے کیا اتنا بڑا جرم کیا کر لیا جو پتھروں سے, اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, کیونکہ اگر یہاں بھی عقل استعمال ہوگی تو پھر اس کا مطلب آپ خدا ہیں اور خدا کو اپنا بندہ سمجھ رہے ہیں, معاذ اللہ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ اللہ کے حکام ہے, نماز, زکوٰۃ, روزہ. تبھی میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ اپنی عقل کو قرآن و سنت کے خلاف استعمال بولو نہیں کرو. خدا نے کہہ دیا سفر میں اور مرض میں روزہ چھوڑ سکتے ہو, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اللہ نے اجازت نہیں دی. کل آپ کا پیپر ہے تو اللہ نے آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی, چاہے آپ ترقی میں پیچھے ہی رہ جائیں. کہتے قوم کے وسیع تر مفاد میں نا ترقی بھی چونکہ کرنی ہے تو ایکچولی یہ روزہ وہ ٹوپی ڈرامے گھما کے, بھائی یہ تو منسوس مسائل ہے, صاف طور پہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں, ان میں تھوڑی تبدیلی ہوگی. ہاں بیماری میں, اور اس میں بھی فنٹر نہ بنو. بیمار کو جب اللہ نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے تو کوئی بیمار اگر چھوڑ دے تو پھر زیادہ فنٹر وہاں بھی نہ بنو کہ کیوں چھوڑ رہا ہے. میرا گلا خراب تھا, 5-6 سال پرانی بات ہے, گلا میرا, مجھے پتا تھا اگر میں نے دوا نہیں لی تو یہ 1 ہفتہ ڈیلے ہو جائے گا اور لمبا, تو میں نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. اب ہر آدمی ابے بھائی مفتی صاحب کیا ہو گیا یار, آپ گلا اتنا, گلا کی خرابی کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے. میں نے کہا اللہ میاں نے بیماری میں روزہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے, یہ نہیں کہا کہ جب تک وسیم بھائی مشورہ نہ دیں اس وقت تک روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اور بیماری میں فقہاء نے جو تفصیل بیان کی, بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ, میں نے کہا میں اگر 1 دن پرہیز کر لوں گا تو پورے باقی سارے روزے رکھ لوں گا, اور اگر 1 دن میں نے دوا نہیں کھائی پابندی سے تو یہ بیماری لمبی چلی جائے گی. تو جب اللہ اجازت دے رہا تو کیوں فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ جب اللہ نے کہا وضو نہیں کرو, وضو نہیں کر سکتے, تیمم کر کے نماز پڑھو, تو پڑھ لو تیمم کر کے نماز. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تیمم میں تو وہ مزہ ہی نہیں آ رہا یار, وہ تو عجیب سا. ایک صاحب ایسے بھی فنٹر بنے ہوئے تھے, یار تیمم تو مٹی مٹی سے ہو رہے ہیں تو مزہ ہی نہیں آ رہا. او بھائی بھائی اللہ نے بول دیا کر لو یار. طلاقیں ہو گئی خدا نہ خواستہ, 3 ہو گئی ہیں تو اللہ نے پابندی لگا دی, ختم. صحیح ہے نا, قرآن میں بھی صاف, حدیث میں بھی. اب آپ کو میرے چھوٹے چھوٹے بچے, میرے بڑے بڑے بچے, یار یہ اسلام کا اتنا سخت حکم, یار تھوڑی سی تو مہلت ہونی چاہیے, اتنا مدتوں گھر اتنی مشکل سے آباد ہوتا ہے, غصے میں 3 لفظ. بھائی یہ مجھے نہیں سمجھاؤ, کیونکہ صبح و شام اس طرح کے کیسز آتے ہیں, مفتی کو تنگ کرتے ہیں لوگ. او بھائی میں خدا نہیں ہوں, اگر اللہ مجھ سے پوچھ کے قانون بناتا تو میں کہتا ہے اللہ ہمارے محلے میں نارتھ کراچی میں ایک بندہ ہوگا وہ بہت زیادہ پریشان ہے, اس کے لیے کوئی تھوڑی سی ڈیل رکھ دے. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, الطلاق مرتان, 2 دفعہ زبان سے لفظ نکلے گا تمہارے تو رجوع بھی کر سکتے ہو, چھوڑ بھی سکتے ہو. فَإِن طَلَّقَا, تیسری دے دی, فَلَا تَحِلُّ, حلال نہیں ہے. اب آپ لبرل بن جاؤ جا کے, یار یہ کیا ہے, یہ اتنا سا 3 لفظ ہی تو زبان سے نکلے ہیں, جو مرضی دلائل دے دو, وہ آپ کے لیے ایک حلال بیوی کیا بن گئی ہے, حرام بس. اور اللہ ہی کہہ رہا ہے عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرتی ہے, وہ اس سے ہم بستری کرتا ہے, اگر چھوڑ دیتی ہے تو عدت کے بعد پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہے. اس حلالے کو بھی حرام کہنے والا یہ بھی قرآن کے خلاف چل رہا ہے. آج ایک اہل حدیث کا کوئی فتویٰ لے کر آیا, آج ہی کی بات ہے, عصر کی نماز کے بعد وہ 3 طلاقیں دے دی تھیں کہ اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 3 ایک ہوتی ہیں, اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ حلالہ اسلام میں حلالہ حرام ہے, حلالہ ناجائز ہے. میں نے کہا حلالہ کیوں ناجائز ہو گیا؟ اگر پہلے سے ایگریمنٹ ہو, زبان سے ایگریمنٹ ہے تو ناجائز ہے نا. اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس طرح ہوگا تو پہلا شوہر حلال ہو جائے گا, تو آپ قرآن سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. بھائی ایک عورت کو 3 طلاق ہوئی, عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے وہ, پہلے شوہر کے علاوہ,
نہیں کرے تو اس کی مرضی, کرے تو اس کی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. نہ کوئی اہل حدیث عالم پابندی لگا سکتا ہے, نہ کوئی دیوبندی پابندی لگا سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ بھائی جہاں چاہو نکاح کرو. اب نکاح کرنے کے بعد ہم بستری ہو گئی, تو اب اگر عورت اس شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس طلاق مانگنے پر بھی قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ حدیث نے کوئی پابندی لگائی. عورت کو اگر یہ غیرت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے, بھائی رہو اس کے ساتھ, کس نے کہا طلاق مانگو اس سے, اسی شوہر کے ساتھ رہو. اور اگر طلاق مانگتی ہے اس بیس پر کہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, اس طلاق مانگنے پر بھی قرآن و سنت میں کوئی پابندی بولو نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحابیہ نبی کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی, میں نے دوبارہ شادی کی, مگر جس مرد سے میں نے نکاح کیا ہے وہ نامرد ہیں, میں طلاق لے کے پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتی, کیونکہ جب تک ہم بستری نہیں ہوگی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو معاذ اللہ تم مجھ سے طلاق لینا کیوں چاہتی ہو, پہلے کے پاس جانا کیوں چاہتی ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بھائی طلاق کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے, پہلے کے پاس جانا بھی ٹھیک ہے. ہاں اس کو رائٹ ہے کہ وہ نہ دے طلاق, ہو سکتا ہے نہ دے, وہ رائٹ اس کا ہے, وہ نہ دے. تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, غیرت کے اپنی طرف سے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی اس آدمی کی نکاح میں جائے, بھائی اس کی بیوی ہے ہی نہیں, جب 3 طلاقیں دے دی تو جس سے مرضی شادی کرے نا, وہ اس کی بیوی تھوڑی ہے. اب اس کو اگر غیرت کے خلاف لگ رہا ہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تیری تھوڑی ہے. وہ عدت گزر گئی, کہیں اور نکاح کر رہی ہے, وہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو عدت کے بعد دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے, غیرت کے خلاف نہیں ہے, تو اپنے پرانے والے سے کرنا غیرت کے خلاف کیوں ہو گیا؟ تو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہ اس فتوے سے آپ کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی, 3 ہی ہوتی ہیں, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو پابند کرو میرے بھائی.